میری خالہ کے بیٹے سے ڈائیورس ہونے کے 4 سال بعد میری وہی خالہ ہمارے گھر آئی اور امی کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافیا مانگنے لگی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میری بہن چونکہ میری امی اپنی بہن کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی، وہ ان کی بڑی بہن تھی، انہوں نے میری خالہ کو معاف کر دیا، لیکن معافی ملنے کے فوراً بعد ہی میری خالہ نے میرا رشتہ مانگ دیا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے۔ میری امی نے صاف انکار کر دیا کہ پہلے میں نے تمہارے ایک بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر اس کی شادی کرا کر اس کی زندگی برباد کی ہے، دوسری بار میں وہ غلطی نہیں کروں گی۔ دوستو، آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا دردناک واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کی کہانی ہے جو اپنوں پر اعتبار کرتی ہیں اور پھر وہی اپنے ان کے دل توڑ دیتے ہیں۔ 4 سال پہلے میری اپنی خالہ زاد بھائی سے طلاق ہو چکی تھی۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ماضی کو بلا کر اپنی زندگی آگے بڑھاؤں گی۔ میری امی بھی میرے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی۔ ایک دن اچانک ہماری خالہ ہمارے گھر آئیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری امی نے انہیں دیکھا تو فوراً ان کے پاس گئی، لیکن اس سے پہلے کہ امی کچھ سمجھ پاتی میری خالہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، بہن مجھے معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میری امی اپنی بڑی بہن کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیتی تھی۔ ان کے دل میں اپنی بہن کے لیے بے حد احترام تھا۔ وہ خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر خود بھی رو پڑی۔ خالہ بار بار معافیا مانگ رہی تھی اور کہتی رہی کہ وہ اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہیں۔ کافی دیر تک گھر میں رونے کا ماحول رہا۔ آخرکار میری امی نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، شاید اب ہمارے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ معافی ملنے کے فوراً بعد میری خالہ نے ایک ایسی بات کہی تھی جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا، بہن میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دو۔ یہ سن کر میری امی کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گی۔ ایک بیٹی کی زندگی پہلے ہی تمہارے ایک بیٹے کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے، اب دوسری بار ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن میری خالہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ بار بار سمجھاتی، قسمیں کھاتی، یقین دلاتی کہ ان کا چھوٹا بیٹا بہت اچھا ہے۔ وہ کہتی کہ اس کا اپنے بڑے بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مختلف مزاج کا انسان ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی فون آتا، کبھی وہ خود آ جاتی، کبھی روتی، کبھی منتیں کرتی، کبھی اپنی اولاد کی قسمیں کھاتی اور کبھی اپنی مرحومہ والدہ کا واسطہ دیتی۔ میری امی آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی۔ میں نے بھی امی سے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بدل سکتے ہیں تو شاید ہمیں ایک موقع دینا چاہیے۔ آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہم دونوں بہت بڑی غلطی کر رہے تھے۔ چند ہفتوں بعد خالہ نے کہا، شادی کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی صرف نکاح کر لیتے ہیں، خاموشی سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امی نے پوچھا، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ خالہ نے جواب دیا، لوگ باتیں کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال خاموشی رکھی جائے۔ ہمیں ان کی بات عجیب تو لگی، لیکن ہم نے زیادہ غور نہیں کیا۔ پھر ایک دن ان کا چھوٹا بیٹا، اس کے 2 دوست اور چند لوگ ہمارے گھر آئے۔ ایک مختصر سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وقت میرے دل میں ہزاروں امیدیں تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اللہ نے میری زندگی میں دوبارہ خوشیاں بھیج دی ہیں، شاید اس بار مجھے ایک اچھا شریک حیات مل جائے، شاید میری زندگی کے زخم بھر جائیں۔ نکاح کے بعد ابتدائی دن معمول کے مطابق گزرے۔ وہ مجھ سے فون پر بات کرتا، مستقبل کے خواب دکھاتا اور محبت بڑے وعدے کرتا۔ میں آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنے لگی۔ مجھے لگنے لگا کہ اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ 15 دن گزر گئے، صرف 15 دن، اور پھر ایک دن وہ اچانک ہمارے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے انہوں نے میری دنیا ہی ہلا کر رکھ دی۔ اس نے کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ آخر میری کیا غلطی ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب اپنی ماں کے کہنے پر کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے طلاق دی اور خاموشی سے چلا گیا۔ میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میری امی بھی سکتے میں تھی۔ ہم دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ دوبارہ وہی سب کچھ ہو گیا۔ اس دن میری امی پہلی بار خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ میری غلطی ہے، مجھے دوبارہ ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں انہیں تسلی دیتی لیکن اندر سے خود بھی ٹوٹ چکی تھی۔ چند دن بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ سچ سب کے سامنے لایا جائے۔ ہمیں رشتہ داروں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کم از کم لوگ حقیقت جان لیں گے۔
لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے ہمیں مزید حیران کر دیا۔ میری خالہ نے الٹا ہماری ہی کردار کشی کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگوں سے کہنے لگی میری بہن نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کروایا تھا، تبھی وہ کہتی کہ میری امی نے ان پر دباؤ ڈالا، تبھی وہ کہتی کہ ہم نے ان کے بیٹے کو پھنسایا تھا۔ یعنی غلطی کرنے والے خود مظلوم بن گئے اور مظلوموں کو قصوروار بنا دیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کچھ لوگوں نے ہماری بات مانی، کچھ نے نہ مانی، لیکن جو زخم ہمیں ملا تھا اس کا درد صرف ہم ہی جانتے تھے۔ میں نے اس واقعے کے بعد ایک بات سیکھی، ہر معافی مانگنے والا انسان مخلص نہیں ہوتا، ہر آنسو سچے نہیں ہوتے، اور ہر رشتہ رشتہ ہونے کے باوجود قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اپنے دشمن سے نہیں بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے سب سے بڑا دھوکا کھا جاتا ہے۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں، لیکن جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، اگر اس دن میری امی اپنی بہن کے آنسو پر یقین نہ کرتی تو شاید میری زندگی کا یہ دوسرا زخم کبھی نہ لگتا۔ مگر زندگی کا اصول یہی ہے، ہر تکلیف ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے، اور اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ اعتماد ہمیشہ کردار پر ختم کرنا چاہیے، صرف رشتوں پر نہیں۔ طلاق کے بعد میری زندگی ایک بار پھر اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلی طلاق کے بعد شاید میری آزمائش ختم ہو گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ گھر سے باہر نکلتی تو لوگوں کی نظریں میرا پیچھا کرتی، کچھ لوگ ہمدردی کرتے لیکن زیادہ تر لوگ سوال کرتے، آخر دوسری بار بھی طلاق کیوں ہوئی نہیں؟ ضرور لڑکی میں ہی کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، ایک ہی خاندان کے دو بھائیوں نے چھوڑ دیا، کچھ تو بات ہوگی۔ یہ جملے میرے دل میں تیر کی طرح لگتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا قصور کوئی نہیں تھا، لیکن معاشرہ سچ جاننے کے بجائے الزام لگانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک دن میں بازار گئی ہوئی تھی، وہاں میری خالہ اپنی چند رشتہ دار عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں خاموشی سے گزر گئی، لیکن ان کی باتوں کے کچھ الفاظ میرے کانوں میں پہنچ گئے۔ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر لڑکی ہی نباہ نہ کر سکی۔ اس دن پہلی بار میرے اندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ گھر آ کر میں بہت روئی، میں سوچتی رہی کہ آخر ایک انسان اتنا بے بس کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے دھوکہ دو، پھر الزام بھی انہیں پر لگا دو جن کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ اسی دوران میری امی کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میری زندگی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ میں بار بار انہیں سمجھاتی، امی آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے تو صرف اپنی بہن پر اعتبار کیا تھا، لیکن ایک ماں کا دل خود کو آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ ایک رات میں نے امی کو چپکے سے روتے ہوئے دیکھا، وہ جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کے نصیب میں خوشیاں نکلے۔ ان کی دعا سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی کی دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا، میں نے ایک کورس جوائن کیا، پھر چھوٹے چھوٹے کام شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ میں مصروف رہنے لگی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ زندگی صرف شادی کا نام نہیں، انسان اپنی پہچان خود بنا سکتا ہے۔ چند مہینے گزر گئے، ایک دن اچانک ایک ایسی خبر ملی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ پتہ چلا کہ میرا خالہ کا وہی چھوٹا بیٹا جس نے مجھے 15 دن بعد طلاق دی تھی، اپنی ماں سے شدید اختلافات کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اب اسے سمجھ آ رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نہ نفرت تھی نہ خوشی۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ اللہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میرے دروازے پر ایک غیر متوقع مہمان آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ وہ میری زندگی کے ماضی کا ایک ایسا کردار تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی۔ میں نے انہیں پہچاننے کی کوشش کی لیکن یاد نہیں آ رہا تھا وہ کون ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا شاید تم مجھے نہیں جانتی لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اندر آنے کی دعوت دی۔ چائے کے دوران انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار کی عزیز ہیں، وہ کافی عرصے سے میری زندگی کے بارے میں سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے بارے میں جتنا سنا اتنا ہی یقین ہوتا گیا کہ تم ایک مضبوط اور با کردار لڑکی ہو۔ پھر انہوں نے وہ بات کہی جس کی مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، میں اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میری امی اور میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ہم دونوں کے دل میں خوف بھی تھا اور ماضی کی تلخ یادیں بھی، اس لیے ہم نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ اس خاتون نے ہماری ہچکچاہٹ محسوس کر لی۔ انہوں نے کہا، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کریں، اچھی طرح تحقیق کیجیے، لوگوں سے پوچھیے پھر جواب دیجیے۔ یہ الفاظ ہمارے لیے نئے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نہ صرف جلد بازی، دباؤ اور جذباتی بلیک میلنگ دیکھی تھی، اس بار ہم نے ہر بات کی تحقیق کی، اس خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی، ان کے اخلاق، کردار اور رویے کے بارے میں جانا۔
जितना जानते गए इतना ही मुतमईन होते गए। चंद माह बाद हमारी सादगी से मंगनी होगी। इसी दौरान इस शख्स ने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला, कभी झूठे वादे नहीं किए और कभी मेरे माजी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा कहता था इंसान की इज्जत इसके माजी से नहीं इसके किरदार से होती है। ये अल्फाज मेरे जख्मी दिल के लिए मरहम बन गए। हमारी शादी होगी। शादी के बाद पहली बार एहसास हुआ कि एक औरत को इज्जत देना कैसा होता है। इख्लाफ भी होते थे लेकिन एहतराम कभी ख़त्म नहीं होता था। वक्त गुजरता गया, मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया जिसके लिए मैंने बरसों दुआएं मांगी थी। एक दिन अम्मी के साथ बैठी थी, उन्होंने मेरा खुश चेहरा देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गई और पूछा, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? वो मुस्कुरा कर बोली कि खुशी के आंसू नहीं। आज मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरी बेटी के जख्मों का मुदावा कर दिया।